چل گئے لیکن بظاہر تو بندہ مر رہا ہے نا، 2 گھنٹے مر رہا ہے کہ اس عورت کا ہاں جی رضا ہوئے تو پھرتے گواہی کوئی نہیں بنتا. چل پہ الحمدللہ الحمدللہ. چلو جی ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. چل پہ جی الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. چلو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ نکاح کے بارے میں جو حیلے ہیں ان کے متعلق امام بخاری احادیث پیش کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے ایسے لوگ جنہوں نے ان حیلوں سے نکاح کے اندر جو ہے وہ گڑبڑ کی ہے، ان کی گڑبڑ کا ذکر بھی ہو رہا ہے. تو امام بخاری نے اس سے پہلے اس چیز کو بنیاد بنایا تھا کہ قاضی کا فیصلہ جو ہے وہ ظاہری طور پر تو نزاع کو ختم کرتا ہی ہے، اس لیے کہ اگر نزاع ختم نہیں ہوگا تو پھر اور کون کرے گا؟ قاضی کے بعد کوئی اور تو نہیں کر سکتا. لیکن یہ ہے کہ اس نزاع کو جو ہے وہ قاضی کا فیصلہ ہوا، اور اس بارے میں جو ہے وہ ایک ایسی روایت جو سند کے اعتبار سے بھی ٹھیک نہیں، متن کی بات تو بعد میں ہوتی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ ایک عمل پیش کیا جاتا ہے، اگرچہ اس عمل کی کیفیت اور ہے. جو پیش کیا جاتا ہے وہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہوں کی بنیاد پر جو ہے وہ کسی کا فیصلہ کر دیا، تو وہ عورت کہنے لگی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہ دیکھیے آپ نے چونکہ فیصلہ کر دیا ہے، میں آپ کے فیصلے کے اوپر جو ہے وہ راضی ہوں، لیکن ایسی بات ضرور ہے کہ اب آپ میرا باقاعدہ نکاح کر دیجیے. ہاں جب آپ نے فیصلہ ہی کر دیا تو اس کا مطلب میں نے کہیں اور تو جانا نہیں ہے، آپ میرا باقاعدہ اس شخص سے نکاح کر دیں. اب یہ اس کی ظاہری رضا ہے. تو حضرت علی کہتے ہیں کہ بی بی جو تیرے متعلق فیصلہ تھا وہ اصل میں قاضی کا فیصلہ ہی تیرا نکاح ہے. اب اس سے جو ہے وہ ان لوگوں کو بہانہ مل گیا، لیکن یہ روایت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. یعنی یہ معاملہ جو ہے، دوسری بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اگر آ جائے تو پھر اس کے بعد تو کچھ بھی باقی نہیں رہتا. یعنی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو، وحی کی صورت ہو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کا کیا مقام تھا. لیکن یہ ہے کہ انہیں بھی یہ کہنا پڑا کہ میں جو مہر ہے اس کے بارے میں جو میں نے بات کہی ہے وہ میری بات سچی نہیں ہے، وہ اس خاتون کی بات سچی ہے. تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ گیا کہ میں اگر فیصلہ کرتا ہوں تو اس فیصلے کو بھی آپ جو ہے وہ اس قابل نہ سمجھیے کہ وہ جو ہے وہ حق، یعنی جو حق ہے نا وہ بن گیا ہے میرے فیصلے کے ساتھ. یعنی میرے فیصلے کے ساتھ جو ہے وہ حق نہیں بنتا، میرا فیصلہ صرف نزاع ختم کرتا ہے. اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ ہے وہ عام ہے، ہر چیز کے معاملے میں ہے. تو اس لیے امام بخاری نے ایک نقطہ بیان کرنے کے لیے اس کو بالکل الگ جو ہے اس کے اوپر عنوان باندھ کر جو ہے وہ امام بخاری نے اس کو پیش کیا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے جو ہیں وہ حقیقت کو نہیں بدلتے. زمین کا جھگڑا تھا اور آپ نے فرمایا کہ میں اگر زمین ایک یعنی کوئی تھوڑا سا حصہ بھی جو ہے میں زمین کا اگر اس کو دے دیتا ہوں وہ تو
اس کو پتہ ہے کہ میں نے جو ہے وہ میرے اوپر حق کیا ہے، میں نے جو حق دینا ہے، ظاہر ہے وہ کہتا ہے میرے حق میں فیصلہ آ گیا، مجھے کیا ضرورت ہے خام خواہ ان الجھنوں کی۔ تو ان حالات میں جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ جو ہے وہ بھی لاگو نہیں ہوتا، یعنی آپ کا فیصلہ صرف نزاع ختم کرتا ہے، باقی حقیقت کو نہیں بدلتا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا اہم فرمان جو ہے، اس کے بعد باقی چیز جو ہے وہ کیا رہ جاتی ہے؟ آپ کو میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی بہت بڑی حیثیت ہے، اور اس سلسلے میں آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو حیثیت بہت بڑی یہ ہے کہ آپ کے اوپر اگر کوئی ایسی بات ہو جائے تو وہی اتر آتی ہے، اور آپ کو وہی جو ہے وہ بتاتی ہے کہ آپ جو ہے وہ غلطی کھا رہے ہیں، جیسے کہ آپ نے قرآن مجید میں جا بجا جو ہے وہ اس کی مثالیں دیکھی ہیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے وہ غیر مشروط ہے، اور اللہ کی اطاعت جو ہے وہ بھی غیر مشروط ہے۔ تو اب آپ ایک حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، ابو بردہ اسلمی کی یہ روایت ہے۔ ابو بردہ اسلمی کی روایت جو ہے یہ صحیح مسلم میں موجود ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ آپ جو اپنے سپہ سالار تھے ان کو جو ہے وہ کچھ ہدایات دیتے، یہ ان کے بارے میں ہدایات ہیں جو قلعوں کو گھیرا ڈال دیتے تھے، یعنی جو قلعے ہیں ان کو جو ہے وہ جب گھیرا ڈال دیا جائے تو ظاہر ہے کہ جو لوگ قلعوں میں بند ہوتے ہیں وہ قلعوں میں بند رہتے ہیں، وہ پھر باہر تو نہیں نکلتے، انہوں نے جو مین دروازے ہیں وہ بھی بند کر لیے ہوتے ہیں، تو اس طرح وہ قلعوں پر بیٹھ کر جو ہے وہ گولہ باری کرتے ہیں، جو بھی ان کے ہاتھ میں آتا ہے وہ وہاں سے مارتے ہیں۔ تو اس طرح جو لوگ قلعوں کے نیچے کھڑے ہوں گے ان کو بڑا نقصان پہنچتا ہے۔ تو نبی اکرم، یہ تو خیر مسئلہ الگ ہے، لیکن میں آپ کو جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قلعے والے جو ہیں وہ حالات کے تحت جو ہے وہ اس پر آ جائیں کہ ہم آپ سے صلح کرتے ہیں، تو آپ نے جب ان کی صلح قبول کرنی ہے تو اس میں اللہ اور رسول کا نام نہیں لینا۔ یہ لفظ بہت اہم ہے کہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی فی ذمت اللہ و رسولہ، یعنی آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اللہ کی ذمہ داری اور رسول کی ذمہ داری، اس لیے کہ آپ جو فیصلہ کر رہے ہیں اس کو رسول کا فیصلہ قرار نہ دیں۔ اس لیے کہ جب کسی سپہ سالار کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو دیکھیے وہ نبی تو ہوتا نہیں، اس کو وہی تو ہوتی نہیں، اس نے جو حالات دیکھے ہیں اس کے مطابق اس نے جو ہے وہ اب صلح ہو گئی ہے، اور صلح کے بعد جو ہے وہ اس کو فوری طور پر یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے، تو اس وقت وہ جو اللہ اور اس کے رسول کا نام نہ لے، بلکہ کیا کہے کہ ہم جو ہیں وہ آپ کے ساتھ صلح کرتے ہیں۔ مطلب ہے کہ سپہ سالار کی حیثیت سے وہ جو فوج کا نمائندہ ہے وہ اس لشکر کی طرف سے جو ہے وہ صلح کرتا ہے۔ آگے جو الفاظ ہیں وہ اس سے بھی زیادہ زوردار ہے، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ فِيهِمْ حُكْمَ اللَّهِ أَمْ لَا، اس واسطے کہ جو سپہ سالار ہے وہ نہیں جانتا کہ اس نے جو فیصلہ کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ بھی یہی ہے، اس لیے کہ وہ تو انسان ہے اور انسان ہونے کے ناطے معصوم نہیں ہے۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی آپ کے اجتہاد جو ہے وہ معصوم کا اجتہاد ہے، تو اس معصوم کا اجتہاد کی صورت یہی ہے کہ وہ غیر مشروط اس کی اطاعت ہے، اس لیے ان کا بھی نام نہیں لینا اور اللہ کا نام بھی نہیں لینا۔ نام کس کا لینا ہے؟ ہم۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے اجتہاد کو جو ہے وہ اتنی اہمیت نہیں دی گئی، اور کہا ہے کہ وہ اجتہاد جو ہے وہ نبی کے اجتہاد سے کمتر ہے۔ اب دیکھیں نا صورتحال کیا بنی ہوئی ہے، کہ میں بار بار اس لیے بتاتا ہوں تاکہ آپ کو جو ہے وہ علم ہو جائے۔ صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ پہلے فقہ جو ہے وہ ان ہیلوں کے ساتھ تیار کر لی گئی ہے، اور وہ فقہ تیار کرنے کے بعد پھر اس کے بعد جو ہے وہ اب اصول جو ہیں وہ وضع کیے گئے ہیں۔ اچھا، ان کے اندر جن لوگوں کا نام آتا ہے مثلا اہل الرائے میں، ان میں ایک نام امام محمد بن حسن شیبانی کا بھی ہے،
اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہیلے کا مقصد غلط ہو تو پھر ہیلا جو ہے وہ مؤثر نہیں۔ اصل بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ مقصد ہوتا ہے انسان کے اندر، اور انسان جو ظاہری معاملہ کر رہا ہوتا ہے وہ اس مقصد کے مطابق کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ مقصد کو دیکھیے، اگر مقصد نیک ہو تو پھر تو کوئی تھوڑی بہت گنجائش ملتی ہے۔ دیکھیے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک مقاصد کے سلسلے میں جو ہے وہ اہمیت دی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ بھی اس کے لیے مثال ہے کہ مقصد چونکہ نیک تھا، اور اسی طرح جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ دیکھیے اس نے اقرار کر لیا، سلیمان نے اقرار مانا ہی نہیں اور کہا کہ فلاں جو ہے وہ اس کی ماں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مقصد کی جو ہے نا، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمام وہ واقعات، تمام وہ اقوال جو پیش کیے جا رہے ہیں وہ تمام مقصد کو تباہ کرنے والے ہیں۔ یعنی مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ کی شریعت پر عمل کیا جائے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ایک فقہ پہلے بنا دی گئی، اور فقہ کے بارے میں آپ کو یہ پتہ ہے کہ فقہ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد کے برابر نہیں ہوتی۔ جیسے کہ آپ کو میں نے واقعہ سنایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اگر اجتہاد کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی جتنا معاملہ آپ کی ذمہ داری تھی وہ تو پورا ہو گیا کہ آپ نے بہترین عقل استعمال کر کے جو ہے وہ اجتہاد کر کے جو ہے وہ فیصلہ کر دیا، لیکن اس کے ساتھ حقیقت نہیں بدلتی۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ جو ہے وہ بھی حقیقت کو نہیں بدلتا، اس لیے کہ اس شخص کو جو ہے قیامت کے دن سزا ملے گی، یہ زمینیں جو ہیں اس کی گردن میں توق بنا کر ڈال دی جائیں گی۔ اس کے بعد میرے خیال میں کوئی بات باقی رہتی نہیں ہے۔ تو اس لیے میں نے آپ کو جو ہے وہ یہ بات آپ کے سامنے رکھی ہے کہ ان دلائل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جو ہے وہ فقہا سے بہت بڑا ہے۔ وہ معصوم کا اجتہاد ہے اور فقہا کا اجتہاد جو ہے وہ غیر معصوم ہے۔ اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اصل میں کم از کم ان کو معصوم تو قرار دے لیں، لیکن شیعہ نے اگر یہ بات لی ہے تو انہوں نے ان کو معصوم قرار دی ہے، اور ان کی بات جو ہے وہ عقلی ہے۔ اس لیے کہ جب ان کے امام معصوم ہیں، یہ الگ بات ہے کہ اپنے اماموں کو جو معصوم ہے وہ کس بنیاد پر قرار دیتے ہیں۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسبت ہے آپ کی آل میں سے ہونے کی جو نسبت ہے، بلکہ آل میں سے کیا بیٹی کی اولاد ہے، یہ بیٹوں کی بھی اولاد نہیں ہے، لیکن شیعہ کے ہاں جو ہے اصول یہی ہے کہ بیٹے کی اولاد اور بیٹی کی اولاد جو ہے وہ وراثت میں ایک ہی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح انہوں نے جو ہے وہ اپنے اصول جو ہے وہ بدل دیے ہیں۔ بیٹی جو ہے وہ اگر ایک ہو، جیسے کہ فاطمہ قیدی تھی، تو ایک جو ہے وہ بیٹی کو آدھا ملے گا قرآن مجید کی روح سے، اور آدھا جو ہے وہ اسے رد کر دیا جائے گا۔ یعنی مطلب رد کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس کو وہ آدھا بھی دے دیا جائے گا، اس بنا پر کوئی اور وارث نہیں ہے۔ حالانکہ چچا اگر وارث ہو، ان کے نزدیک چچا جو ہے وہ حق نہیں رکھتا، اس لیے کہ چچا اگر وہ ہو رہا جس کی ماں جو ہے وہ اس کے باپ کی ماں ہو، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں اور یعنی آپ کی ماں اور حمزہ کی ماں جو تھی وہ ایک تھی، لیکن حضرت عباس کی جو ماں ہے وہ اور ہے، یعنی عبد المطلب کی وہی بیوی نہیں ہے جس سے جو ہے وہ یعنی نبی اکرم سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے اس طرح کے امتیازات پیدا کر کے جو ہے وہ اپنی پھر فقہ بنائی ہے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ہم لوگ ان کو جو ہے وہ معصوم مانتے نہیں، لیکن ان کی بات جو ہے وہ اپنے طور پر ان کا عقیدہ ہے کہ معصوم ہے، بلکہ انہوں نے اب بگاڑ یہاں تک بن گیا ہے کہ 12واں امام تو بہت عرصہ ہو گیا تو ان کے نزدیک وہ غائب ہے۔ تو اب وہ امام جو ہے وہ غائب ہے، اور اب جو آیت اللہ ہے وہ اس سے مل کر جو ہے وہ شریعت لیتا ہے، یا اس کے ساتھ اس کا کوئی رابطہ ہے، اور اس طرح آیت اللہ جو کچھ کہے گا وہ 12ویں امام کا حکم ہوگا۔ تو اس لیے اس کو بولتے ہیں مجتہد الاثر۔ پہلے مجتہد الاثر کہتے تھے کہ یہ اس زمانے کا یہ مجتہد ہے، لیکن اب جو ہے وہ انہوں نے نیا نام رکھ لیا ہے آیت اللہ، یعنی اللہ کی نشانی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب عام انسان جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ ایسے فیصلے کرتے ہیں کہ اس میں پوری اسمبلی جو ہے وہ بھی پامال ہو جاتی ہے، اور جنہوں نے حکومت ہے وہ بھی پامال ہو جاتی ہے، یعنی ہر چیز جو ہے وہ آیت اللہ کے تابع ہو جاتی ہے۔ اسی بنا پر جو ہے وہ
جن علاقوں میں یہ آیت اللہ کو یہ مقام دیا گیا ہے ان علاقوں میں جو ہے وہ ان کی زبان کے علاوہ کوئی قانون جو ہے وہ مؤثر نہیں ہوتا. اگر وہ کہہ دیں کہ یہ بات ایسی نہیں ہے قانون کے بارے میں، ان کو گویا کہ ویٹو پاور حاصل ہے. ویٹو آپ سمجھتے ہیں نا، ویٹو اس کو بولتے ہیں کہ ان کے کہنے کے اوپر کوئی جو ہے وہ کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھی وہ تو انسان ہیں اور وہ معصوم نہیں ہیں. اس لیے کہ جب عقائد اس لیے بنا لی جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس طرح کے زور بھی دیے جاتے ہیں. تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اگر ان لوگوں کو جو ہے وہ تقلید ہی کرنی تھی اور اس تقلید کی شدت کی بنا پر انہوں نے شریعت جو ہے وہ اس فقہ کو قرار دیا ہے، وہ فقہ جو ان کے بڑوں کی طرف منسوب ہے. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں، آپ نے فرمایا مجھے تمام انبیاء سے جو ہے وہ ایک امتیاز یہ دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوتی تو جوامع الکلم، یعنی مجھے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے میری باتیں جو ہے وہ بڑی جامع ہوتی ہیں. یعنی کسی کے اجتہاد کے اندر جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کی جامعیت نہیں ہوتی، انبیاء کو بھی نہیں ہوتی. آپ کی جامعیت اتنی اہم ہے. اب اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی جگہ پر جو ہے وہ فقہاء بیٹھ کر جو ہے وہ فیصلے کرنے لگے اور ہم یہ کہیں کہ جی اب فقہاء کی جو فقہ ہے وہی اثر ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ جتنے اصول بنائے جائیں. صحیح بات تو یہ ہے کہ جس نے اصول قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر نہیں بنایا اس کو کوئی حق ہی نہیں ہے کہ وہ بات کرے. قرآن و سنت تو اس کے سامنے نہیں ہے، اس نے تو قرآن و سنت کو بعد میں تبدیل کرنا ہے ان اصولوں سے. اصول سارے وہ ہیں جو قرآن و سنت کے اندر تبدیلیاں جو ہے وہ بناتے ہیں. ایک مثال تو بڑی آپ کو میں مشہور دے بیٹھا ہوں. اس کے علاوہ وہ تو یہی ہے نا کہ خبر واحد جو ہے وہ 99% تو خبر واحد ہے، اور اگر وہ جو ہے وہ خبر واحد قرآن کی تخصیص نہیں کرتی ہے، قرآن کی کے مطلق کو مقید نہیں کرتی تو وہ ساری خبر واحد جو ہیں وہ بیکار ہیں. یعنی مطلب قرآن مجید کے ساتھ ان کا کوئی ایسا تعلق نہیں ہے کہ وہ اس کی وضاحت پیش کرے. حالانکہ امام شافعی نے اپنے رسالے کے اندر پہلے ابتدائی 5 جو کتابیں ہیں نا، 5 حصے جو ہیں، انہوں نے اس کے اندر جو ہے وہ لفظ بیان کو بنیاد بنا کر جو ہے وہ ساری تفصیلات پیش کی ہیں. اور میں بھی آپ کو لفظ بیان کی جو اس کے اندر قیود و شروط، آپ وہ بتائیے کہ جس گائے کا حکم ہوا تھا بنی اسرائیل کو کہ وہ گائے ذبح کر لیں، اس کے بعد جو شروط قیود آئی ہیں وہ ساری کس نام سے آئی ہیں؟ بیان کے نام سے. تو قرآن مجید تو کہتا ہے ثم ان علینا بیانا، یعنی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو بیان بھی کریں. تو ہماری ذمہ داری کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. تو جب اللہ کی ذمہ داری ہے کہ نبی کا جو بیان ہے وہ اللہ تعالیٰ اسے جو ہے وہ نبی کو وہ بیان بھی جو ہے وہ نبی کے ذریعہ سے پیش کرے اور اس بیان کی پھر اللہ تعالیٰ حفاظت بھی کرے جس طرح قرآن کی حفاظت ہے. اسی لیے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ الحافظون میں جو ہے وہ جو لوگ آج کل جو ہے وہ حدیث کو جو ہے وہ یا تو ہلکا رکھتے ہیں یا اس کا انکار کرتے ہیں، ان کے بارے میں جو ہے وہ خاص طور پر میں نے توجہ دلائی. قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیاتہ مبینات، کہ یہاں ذکر سے مراد جو ہے وہ رسول ہے. گویا کہ قرآن مجید کی روح سے جو ذکر ہے وہ اللہ کی کلام کو بھی شامل ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی شامل ہے، ان کے بیان کو بھی شامل ہے. تو جب یہ ذکر ان چیزوں کو شامل ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون؟ وہاں یہ نہیں کہا کہ ہم نے قرآن مجید اتارا ہے، ہم نے ذکر اتارا ہے، اور ذکر میں قرآن مجید بھی شامل ہے اور ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہے. اس لیے کہ یہاں ذکرہ کا جو رسولہ ہے وہ بدل ہے. یعنی یہ جملوں میں جو چیزیں آتی ہیں یہاں تو خیر لفظی بدل ہے. رسولہ یعنی یہ تو تمہید ہے، اور رسولہ سے مراد کون ہے؟ نہیں، ذکرہ سے مراد کون ہے؟ اللہ کی وحی. اور اس کے بعد رسولاً، وہ وحی جتنی بھی ہوتی ہے وہ رسول کے ذریعے سے ہوتی ہے، تاکہ قرآن مجید بھی رسول کے بغیر نہیں آیا. تو اس لیے جو رسول قرآن مجید کے اندر کوئی گڑبڑ نہیں کرتا وہ اپنی زندگی میں گڑبڑ کرے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا نمونہ بنانا ہے، اسوہ حسنہ بنانا ہے. تو میں نے یہ بات آپ کو بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں رسول کو جو ہے وہ عام
مجتہدین کی طرح نہیں بنانا چاہیے. اور چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایک محدود زندگی کے حامل تھے اور دنیا سے چلے گئے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاملات میں جو ہے وہ مجتہدین کو اجازت دی ہے, لیکن یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر کسی نے جو ہے وہ فیصلہ دیتے وقت جو ہے یہ جانتے بوجھتے جو ہے وہ غلط فیصلہ دیا تو وہ جہنمی ہے. یعنی دو قاضی ہے جہنمی, ایک وہ جسے علم نہیں ہے اور وہ فیصلہ کرتا ہے, اور ایک وہ ہے جس کو پتہ تھا اور اس نے غلط فیصلہ کیا, اور ایک ہی صرف جنت پہ ہے, وہ یہ ہے کہ جس کو پتہ تھا اور اس نے درست فیصلہ کیا. تو لیکن ویسے رعایت اس لیے دی ہے تاکہ دنیا کے معاملات جو ہے وہ حل ہو جائیں. لیکن اب ہمارے یہاں جو صورتحال ہے وہ یہ بن گئی ہے کہ فقہ کو ایک جامع حیثیت دے دی گئی ہے. یعنی جو مسئلہ نکلتا ہے وہ صرف وہاں تک بند نہیں رہتا کہ وہ جو ہے وہ اس فیصلے کی حد تک ہو, بلکہ وہ جو ہے ان فیصلوں کو جو ہے وہ رائے قرار دے کر ان کو اس طرح قانونی حیثیت دے دی جاتی ہے. میں آپ کو یہ بات جو ہے وہ اگر بطور مثال پیش کروں کہ آپ دیکھیے کہ جج کے بارے میں یہ غلط تصور کس طرح سے پھیل چکا ہے. ہائی کورٹ کے, سپریم کورٹ کے جج جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ عدالتیں جو ہیں وہ کورٹس آف لا ہوتی ہیں, یعنی ان کا جو کہنا بولنا جو ہے وہ قانون ہوتا ہے. جو جج سول ہوتے ہیں یا ڈسٹرکٹ جج ہوتے ہیں ان کی بات تو قانونی حیثیت نہیں رکھتی, صرف فیصلہ یعنی جو کچھ تفصیلات انہوں نے پیش کرنی ہوتی ہیں نا گواہوں نے, یا جو کچھ وہ ساری چیزیں تیار کر کے تو اب فیصلہ کر دیتے ہیں. ان کے فیصلے کے اوپر جب ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں رٹ کی جاتی ہے تو اس وقت جو ہے وہ جج صرف ایک نقطہ, کوئی ایک نقطہ پکڑ کر جو ہے وہ جج فیصلہ کر دیتا ہے. اب یہ بتائیے کہ وہ ایک نقطہ جو ہے وہ قانون بن جاتا ہے. یعنی وہ نقطہ صرف اس فیصلے میں نہیں بلکہ پورے قانون میں جو ہے وہ یہ نقطہ جو ہے یہ قانون بن جاتا ہے. بتائیے یعنی جج نے فیصلہ کیا ہے ان دو کے درمیان, اسی لیے جو اہل الاصل ہیں ان کے نزدیک جو ہے وہ جج کا فیصلہ جو ہے وہ صرف بند ہوتا ہے فریقین تک. تو اہل رائے نے کیا کام کیا ہے کہ جج کے فیصلے کو جو ہے وہ عام کر دیا ہے, اس کو قانون بنا دیا. اور قانون بھی کیا کہ وہ ہمیشہ کے لیے قانون ہے, یہ نہیں کہ جج کی زندگی تک. اب آپ کو میں بتاؤں کہ ویسے تو حالات اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کس طرح دکھاتے ہیں. آپ کو علم ہے کہ سر سید نے سر کا اسے خطاب تو ملا تھا, لیکن سر سید نے جو ہے وہ قرآن کی تفسیر جو ہے کس طرح بگاڑی, اور ذہین وہ اتنا تھا کہ اس کے شعر ہیں, اور وہ شعر یہ ہے کہ اگر میرا مدرسہ ہو اور اس کے اندر جو ہے افلاطون شاگرد ہو. افلاطون بہت بڑا فلسفی ہے, فلسفیوں کا امام ہے. تو کہتا ہے کہ وہ افلاطون جو ہے وہ بھی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا. یعنی اپنے آپ کو اس نے جو ہے افلاطون سے اوپر دکھایا ہے کہ میں افلاطون سے بھی اوپر ہوں. تو کہتا ہے افلاطون میرا مقابلہ نہیں کر سکتا, میں اتنا قابل ہوں. تو فلسفے کی بات کر رہا ہے وہ. اچھا, اب صورتحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کیا دکھاتے ہیں. اپنے بیٹے انگلینڈ میں پڑھایا تھا, بیٹے کا نام تھا محمود, سر سید کے بیٹے کا نام تھا محمود, اور یہ پہلا آدمی ہے جس نے فیصلہ کیا ہے کہ لڑکی اگر بھاگ جائے نا تو وہ جس کے ساتھ بھاگ گئی ہے یہ ہوتی ہے. یعنی یہ آدمی پہلا ہے, اور میرے خیال میں اس کا جو فیصلہ ہے کم از کم ایک لمبی مدت یعنی غالباً 200 سال یا اس سے کم و بیش جو ہے وہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ یعنی اس کو لاگو کیا جاتا ہے. اور جب بھی کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو سب سے اہم جو ہوتا ہے وہ محمود کا فیصلہ ہوتا ہے کہ محمود نے یہ فیصلہ کیا تھا. حتیٰ کہ محمود اتنا قابل تھا کہ کہتے ہیں کہ وہ جب وکیل تھا, بھی جج نہیں بنا تھا, تو شراب تو اس طرح کے لوگ پیتے ہی تھے. تو اب ایسا ہوا کہ وہ شراب اس نے پی ہوئی تھی, اور اپنے جو تھے موکل جنہوں نے اس کو وکیل بنایا تھا, اس کو کلائنٹ کہتے ہیں انگریزی زبان میں, تو ان کی اسے وکالت کرنی تھی. اب شراب کے نشے میں جب وہ جج کے سامنے کھڑا ہوا تو جو مقدمہ تھا بڑا اہم مقدمہ تھا, جج کے سامنے کھڑے ہو کر جو ہے اس نے وہ دلائل دینے شروع کر دیے جو مخالفین کے دلائل.
وہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ تو محمود صاحب جو ہیں یہ دلائل تو ہمارے خلاف دے رہے ہیں اور جج صاحب کے سامنے یہ دلائل دے رہے ہیں. تو انہوں نے آ کر کہا، احترام سے بات کی کہ آپ تو ان کی جو ہیں وہ دلائل دے رہے ہیں، یہ تو ان کے کیس کو جو ہے فائدہ پہنچ رہا ہے. تو شراب کے نشے سے تھوڑی سی ہوش آئی. کہتا ہے کہ اب یہ تو سارا کچھ جو تھا یہ اصل میں ہمارے مخالفین کے دلائل تھے، اب میں جو ہے وہ اپنے دلائل شروع کرتا ہوں. اور اس کے بعد جو ہے وہ مخالفین کے وہ مخالفین کا توڑ دیا. قابل کو اتنا تھا، لیکن دیکھیے کہ قابل لوگوں کی حالت کیا ہوتی ہے کہ سر سید کو جو ہے وہ اپنے گھر میں رہنے نہیں دیتا تھا. اور آپ کو یہ شاید علم نہیں ہے کہ سر سید کی موت جو ہے وہ گھر میں نہیں ہوئی، باہر ہوئی ہے. یعنی اس کے باپ کو گھر سے نکال دیا تھا. یعنی سر سید اتنا بڑا آدمی ہے، باہر مرتا ہے. اسی لیے جب ایک انسان جو ہے وہ نیک نہ ہو، یا یہ ہے میں بڑا خوف کھاتا ہوں ان قابل لوگوں سے جن کو اللہ نے کو قابلیت دی ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ انہیں خیال ہوتا ہے کہ ہم پتہ نہیں کیا بن گئے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ہدایت دے اور ہمیں کبر سے بچا کے رکھے. تو میں نے آپ کو یہ ساری باتیں جو ہے وہ اس لیے دوبارہ بتا دی ہیں کہ آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ فقہ جو ہے اس سے جو اصول فقہ وہ نہ اقرار کرتے ہیں. آپ جامع الاصول کا کبھی مقدمہ پڑھ لیں، میں نے تو اسی کے مقدمے کو دیکھ کر جو ہے یہ بات کی ہے کہ اس کے مقدمہ میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ہماری فقہ پہلے ہے اور اس کے بعد اصول فقہ ہے. اور ایک جگہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ فقہ اور اصول فقہ اکٹھے بنے ہیں. تو یہ جو باتیں ہیں اس طرح کی. اور لیکن جو دلائل دی ہیں وہ سارے یہ دی ہیں کہ دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ اس سے اجتہاد کریں، خواہ وہ جو آپ کی فقہ ہے اس کے خلاف پڑتا ہو. امام شافعی ہو گئے، بل امام بخاری وغیرہ، وہ ان کا ساروں کا طریقہ تو یہ ہے کہ ان کی بھی اگر تردید ہوتی ہو تو وہ اصول جو ہے وہ قرآن و سنت سے. لیکن یہ ہے کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ باقاعدہ دوسرا طریقہ جو ہے وہ اسے حنفیوں کا طریقہ کہا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ فقہ تیار ہوتی ہے اور فقہ کے بعد پھر اصول فقہ تیار کیے جاتے ہیں تاکہ اس فقہ کو جو ہے وہ قرآن سنت کے مطابق جو ہیں وہ کر سکیں. گویا کہ ان کا جو کام ہے وہ کتاب و سنت کو. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دیوبند کا جو مدرسہ ہے اس کی ابتدا میں یہ چیز لکھی گئی ہے کہ سید نذیر حسین رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 25 سال جو ہے فقہ حنفی کا رد کیا حدیث کے ذریعے سے، کیونکہ یہ 1842 میں جو مسند ہے شاہ محمد، اور دیوبند جو ہے 76 میں جو ہے وہ بنایا گیا ہے. اگرچہ چھوٹا مدرسہ پہلے موجود تھا، لیکن جب قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے وہ دے دیا گیا تو انہوں نے اس کو مدرسہ بنا لیا دیوبند. اب آپ بتائیے کہ دیوبند کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اپنے آپ کو دیوبندی کہتی ہے، اور سارے کے سارے جو ہیں اپنے آپ کو دیوبندی کہنے والے ہیں. اور حالت یہ ہے کہ فقہ کو جو ہے وہ ان اصولوں کے مطابق جو ہے وہ یہاں نافذ کیا جائے، اور یہ کہ فقہ اور شریعت ایک ہے. تو اس لیے اس مسئلے کو جو ہے وہ ابھی تک ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. حالانکہ نبی کی تو شریعت ہوتی ہے، فقہ جو ہے نبی کی طرف منسوب ہی نہیں ہوتی. تو بات صورت آپ کو میں نے یہ بات جو ہے وہ جی آپ حدیث پڑھ لیں. حدثنا بسم اللہ الرحمن الرحیم حدثنا شیبان عن یحیی عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تنکح الایم لا تستعبر. کل جو وہاں بھی میں نے جو ہے وہ معروف پڑھ دیا تھا، وہاں بھی
لفظ تستادن، وہاں بھی جو ہے وہ میں نے لفظ معروف پڑھ دیا تھا، مجھے بعد میں خیال آیا کہ وہ لفظ وہاں بھی مجہول تھا۔ لا تنکح الایم حتی تستعمر ولا تنکح البکر حتی تستاذن۔ تو ترجمہ جو ہے وہ، جو ایم سے مراد یہاں خامند دیکھی ہوئی عورت ہے، تو جو ایسی عورت ہے ظاہر ہے کہ ہوگی تو اس سے باقاعدہ مشورہ ہونا چاہیے، اور جو کنواری ہے اس کی جو ہے وہ اجازت کافی ہے۔ تو اس لیے ہمارے ہاں عام طور پر جو ہے یہ بھی بعض لوگ کرتے ہیں، اگرچہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ عقد نکاح جو ہے وہ اصل میں معاہدہ عقد ہوتا ہے ولی کے درمیان اور جو ہے وہ شوہر کے درمیان، اسی لیے وہاں لڑکی ہوتی نہیں۔ لیکن بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ جاؤ جی محرم کو بھیجو اس لڑکی کے پاس، پوچھ کر آئے کہ تم راضی ہو کہ نہیں، حالانکہ ساری تقریب اس کی خاطر ہوتی ہے، وہ باقاعدہ مشورے میں شریک ہوتی ہے، تو اس کے بعد یہ پوچھنا خواہ کا تکلف ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اس کی اگر رضا کی ضرورت ہوتی تو وہ یہاں آ کر باقاعدہ جس طرح خامن نے اقرار کیا کہ میں قبول کرتا ہوں، وہ بھی کوئی بات کرتی کہ ہاں میں بھی اس کی بیوی بننا قبول کرتی ہوں، اس سے تو پوچھتا کوئی نہیں۔ اور یہ ہے کہ وہ خاموش ہے، یعنی شریعت میں تو خاموشی اس کی کافی ہے نا، اگر وہ نہ بولے تو آپ نے یہ فرما دیا تو۔ لیکن ہمارے ہاں صورتحال کیا بنتی ہے کہ بالکل کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اسی لیے میں عام طور پر اپنے ہیں جی ہاں سائن بھی کرواتے ہیں، لیکن سائن میں آپ کو بتاؤں کہ سائن تو بڑے ہوتے ہیں جی ہاں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ سائن جو ہے نا، اس کے سائن جو ہیں وہ، اب یہ انہوں نے نکاح رجسٹر کرنا ہے تو سائن کرواتے ہیں، اس کا مقصد صرف رضا، اس کی رضا معلوم کرنا ہوتا ہے۔ لیکن سوال اصل میں یہ ہے کہ وہ مجلس میں کیوں نہیں ہوتی؟ وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ اصل میں اس نے کوئی ذمہ داری قبول نہیں کرنی، ذمہ داری ساری، اب اگر اس نے ذمہ داری قبول کوئی نہیں کرنی تو ولی نے جو اپنے اختیارات ہوتے ہیں وہ سارے خامند کو دے دیے اور وہ اس کا شوہر بن گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے اس نے شوہر کو جو ہے وہ یہ بھی کہہ دیا کہ یعنی مطلب ہے کہ ایجاب کے معنی یہ ہیں، یعنی لفظ ایجاب و قبول جو ہے جس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، یہ ایجاب کے معنی یہ ہیں کہ ولی کا خامند کو یہ پیشکش کرنا، یعنی ایجاب کا معنی کسی پر کوئی چیز لاگو کرنا، اپنے حقوق اس نے جو ہے وہ اتار کر جو ہے وہ خامند کو دے دیے۔ تو اب جو خامند ہے اس کے اختیارات ہیں، اور اس نے یہ نہیں کہا کہ کوئی میرے حقوق ہے، کوئی مانتا کہ نہیں، اس نے کہا جی قبول ہے، منظور ہے، یہ قبول ہے، منظور ہے۔ تو یہ جب کہہ دے گا تو اس کا مطلب ہے کہ ایجاب قبول ہو گیا۔ تو ایجاب کے معنی کسی پر کوئی چیز لاگو کرنا ہے۔ تو اس لیے میں اب ترجمہ جو ہے وہ یوں جا رہا ہے، قالوا کیف اذنھا، انہوں نے کہا جی کہ اس کنواری کی جو اجازت ہے وہ کیسے ہوگی؟ قال ان تسکت، کہتا اگر وہ خاموش رہے تو اس کی اجازت ہے یہ۔ اچھا اب جو ہے وہ قال بعض الناس، اب وہی جو امام بخاری رد کرتے ہیں اہل الرائے کا، تو بعض الناس کے لفظ سے ان احتال انسان بشاہد زور علی تزویج امرأۃ سیب بامرہا۔ ہاں اب ایک شخص جو ہے وہ ہیلا کرتا ہے نکاح کے اندر۔ اب دیکھیے ہیلا جو ہے، چلو پہلے آپ پڑھ لیں، ایک انسان ہیلا کرتا ہے بشاہد زور، زور کا معنی یہ ہوتا ہے وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹ جو ہے وہ اس کو چیز جو بنائی جاتی ہے اس کو مزور کہتے ہیں۔ تو شاہد زور، جھوٹے دو گواہ پیش کر کے وہ ہیلا کرتا ہے، علی تزویج امرأۃ سیب بامرہا، کہ وہ جھوٹے گواہ جو ہیں وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ جو عورت سیب ہے، یعنی جس نے خامد دیکھا ہوا ہے، کیونکہ کنواری کا سلسلہ تو پہلے گزر چکا ہے، امام بخاری جو ہیں خامد جس نے دیکھا ہوا ہے، میں خامد اس لیے دیکھا کہتا ہے کہ دو لفظ نہ بولنے پڑیں، یعنی طلاق کا، اور جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ خامد فوت ہو گیا ہے کہ نہیں، تو خامد دیدہ عورت کو جو ہے وہ نکاح کرتا ہے بامرہا، اس کے حکم کے ساتھ، یعنی اب یہ گواہی پیش ہوئی ہے کہ اس نے کہا ہے
عورت نے فَأَثْبَتَ الْقَاضِي نِكَاحَهَا إِيَّاهُ، اب قاضی نے جو ہے وہ اس کو جو ہے پکا کر دیا ہے، فیصلہ کر کے اس کا نکاح جو ہے وہ اسی مرد سے جس کے حق میں گواہ پیش ہوئے ہیں، اور ہے تو آپ کو جانتے ہیں کہ وہ سب خود بھی جھوٹا ہے اور گواہ بھی جھوٹے ہیں۔ وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَتَزَوَّجْهَا قَطُّ، اور خامد جانتا ہے کہ اس نے کبھی بھی اس عورت سے نکاح نہیں کیا، شادی نہیں کی۔ فَإِنَّهُ يَسَعُهُ هَذَا النِّكَاحُ، اس کو جو ہے وہ یہ نکاح کافی ہوگا، کفایت کرے گا۔ وَلَا بَأْسَ بِالْمُقَامِ لَهُ مَعَهَا، اور اس میں کوئی عرض نہیں ہے کہ اس کے ساتھ وہ ٹھہرے۔ ظاہر ہے جب عورت کسی کے پاس ٹھہرتی ہے تو اس کے ساتھ پھر تعلقات وہ سارے پیدا ہوتے ہیں، خلوت میں، بلکہ خلوت کو تو جو ہے وہ دخول کے قائم مقام جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے۔ لو جی، اس حدیث میں، پہلی حدیث میں کنواری کا ذکر آیا تھا، اور اس حدیث میں امام بخاری نے وہ لائے ہیں جس کے اندر باقاعدہ شوہر دیدہ عورت کا ذکر ہے، یعنی دونوں قسمیں ہو گئیں۔ اب جو ہے وہ تیسری قسم امام بخاری نے اس کے لیے حدیث لائے ہیں۔ حدثنا ابو عامر یعنی حدثنا ابو عاصم عن ابن جریج عن ابن ابی ملیکۃ عن ذکوان عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البکر تستاذن قلت ان البکر تستحیی قال اذنها سماتها، بلکہ میرے خیال میں یہاں سماتها یہاں پیش ڈالی ہوئی ہے، شاید یہ لغت بھی ہو۔ تو وقال بعض الناس، اب یہ وہی اہل رائے کی رائے جو ہے وہ آتی ہے، ان حوی رجل جاریتن یتیمتن، یہ اصل میں عبارت کی غلطیاں، وہاں بھی سماتها چاہیے تھا، اور یہاں جو ہے وہ جاریتن کی ترمیم نہیں ہے۔ بات وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص، حویہ کا معنی ہوتا ہے خواہش رکھے کوئی مرد کسی یتیم جو ہے وہ لڑکی کی، یتیم سے مراد یہ ہے کہ وہ نابالغ ہو، اگر کسی نابالغ کی جو ہے وہ خواہش رکھے، نابالغ ہو یا کمواری ہو، چونکہ دونوں کا حکم ایک ہے، فابت، اب جو ہے وہ اس کے پاس جو ہے پیغام گیا تو اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا کہ میں نہیں شادی جو ہے وہ کروں گی اس طرح۔ فاحتالا، اب وہ ہیلا کرتا ہے، فجا بشاہد زور، اب وہ جو ہے وہ دو گواہ لاتا ہے جھوٹے، اس بات پر کہ اس نے اس کے ساتھ جو ہے وہ شادی کی ہے، یعنی وہ تو اس کی شادی ہوئی ہے اس کے ساتھ، یہ گواہ آتے ہیں، یعنی کوئی نئی یہاں نکاح کی بات نہیں ہے، یہ گواہ آتے ہیں کہ شادی ہوئی ہی ہے۔ فادرکت، اور یہ بھی گواہی میں آ جاتا ہے کہ یہ جو یتیم بچی ہے نا، یہ بالغ ہو گئی ہے۔ کیا مطلب، دورے تیرے کام ہو رہے ہیں کہ ایک تو جو بچی ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ گواہی یہ آئی ہے کہ وہ جو راضی ہے، اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اب وہ بالغ بھی ہو گئی ہے، یہ گواہی بھی آ گئی۔ فرضیت الیتیمۃ، اب فیصلہ جب ہوتا ہے تو وہ یتیمہ کے پاس جب قاضی کا فیصلہ جاتا ہے تو وہ بیچاری کیا کرے، ویسے ہی یتیم بچی ہے تو یا کمواری ہے، تو ان حالات میں وہ جو ہے وہ قاضی کے فیصلے کو قبول کر لیتی ہے، اس لیے کہ یہ فیصلہ اگرچہ جو ہے وہ جھوٹے گواہوں کی بنیاد پر جو ہے وہ کیا گیا ہے، لیکن وہ قبول کر لیتی ہے۔ والزوج یعلم ببطلان ذالک، اور جو ہے وہ نہیں، اس نے قبول نہیں کیا، غلط بالکل ترجمہ ہو گیا۔ فقبل القاضی بشہادت الزور، قاضی نے جو ہے وہ جھوٹی گواہی کو قبول کر لیا ہے۔ تو اب یتیمہ نے کچھ بھی نہیں کیا، صرف رضیت الیتیمہ، تو وہ راضی ہو گئی ہے، تو لیکن لفظ چونکہ دو ہیں، فادرکت کا ترجمہ ہے کہ وہ بالغ ہو گئی، فرضیت یتیمہ تو جو ہے وہ یتیمہ بھی جو ہے وہ راضی ہو گئی اس پر، تو فادرکت کا ترجمہ ہے کہ وہ بالغ ہو گئی۔ تو والزوج یعلم ببطلان ذالک، شوہر کو پوری طرح علم ہے کہ یہ چیز باطل ہے، حل لہ الوطء، اس سے جو ہے وہ اس سے صحبت کرنا جو ہے وہ حلال ہو جائے گا۔ اب یہ امام بخاری نے جو ہے وہ ایک
نیا باب شروع کیا ہے، اور اس کے بارے میں جو ہے اصل میں ساری بنیاد وہی طریقی حدیث ہے کہ جب قاضی فیصلہ کر دیتا ہے تو قاضی کا فیصلہ جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ بات ہے، اس سے بڑھ کر تو کوئی حدیث نہیں ہو سکتی. انہوں نے اس کو یہ کہہ دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں، ایک ہے شریعت بتانا، وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ہے، کسی اور کی نہیں، اور ایک ہے کہ دنیا کے معاملات میں فیصلہ کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کریں گے اس کے اندر ایک تو طریقہ کار ہے، طریقہ کار یہی ہونا چاہیے، لیکن جو فیصلہ واقعتاً اس میں ہوا ہے وہ جو ہے اس کے اندر نبی کا کوئی دخل نہیں ہے. تو اس لیے میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے یہ اہمیت رکھتی ہیں. اب اس کے بارے میں اصل میں ذرا ردقد ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ اب جو ہے وہ آپ کو اس میں اتنا بتا دوں کہ جو سفیان ہے یہ سفیان بن عیینہ ہے. اس سے پہلے شروع میں ذکر آیا تھا تو اس میں سفیان ثوری تھے، تو یہ سفیان بن عیینہ جو ہیں یہ بڑے محدثین میں ہیں، اور سفیان ثوری جو ہیں یہ بڑے فقہاء میں شامل ہیں. تو علی سے مراد جو ہے وہ علی بن مدینی ہیں. ان بڑے بڑے امام جو ہیں وہ سند میں موجود ہیں. تو اب صورتحال جو ہے وہ چلیے جی، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کا بھی سینہ کھولے اور اللہ تعالیٰ میرا بھی سینہ کھولے. اصل میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے ایک عرصہ پہلے بخاری پڑھائی تھی. میں بند کر دوں.